أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ساڑھے مدارس کے اندر دیکھ لیجئے، ایک بچہ اہل حدیث کے مدارس سے داخل کرائیے، اگلے ہی دن جائیے، اس بچے کو سوال کیجئے کہ اے میرے بیٹے، ایک رات اور ایک دن تو اہل حدیث مدرسے اندر گزارے ہے، بتلا تو کیڑی چیز پڑھی؟ تو ہنو اپنا بیٹا بتلائے گا کہ پہلے ہی دن میں قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے اور ساتھ ایک پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ کیا معنی کہ اہل حدیث دے مدرسے دا آغاز جو ہے، اہل حدیث دی تعلیم دا آغاز جو ہے، اہل حدیث دے علم دا آغاز جو ہے، اہل حدیث دے مسلک دا آغاز جو ہے وہ پیغمبر دی حدیث تو ہے۔ اور دوسری طرف جائیے غیر اہل حدیث مدارس دے اندر اپنا بچہ داخل کرائیے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 6 سال تک اپنے بچے کو سوال کیجئے کہ کیا تو مدرسے دی اندر جو اہل حدیث دا نہیں ہے کوئی پیغمبر دی حدیث پڑھی بھی ہے؟ تو بیٹا تنو جواب دے گا کہ ابا جی ہجے میں حدیث پڑھن دے قابل نہیں ہویا، حدیث میں نہیں پڑھ سکدا، حدیث پڑھن واسطے اصول فقہ ضروری ہے، حدیث دے رد کرن دا طریقہ ہجے میں سکھیا نہیں، حدیث دے نال وردات کھیڑن دا طریقہ ہجے میں سکھیا نہیں، حدیث تعویل کرن دے گر ہجے میں سمجھ نہیں پایا۔ جب تک حدیث دے رد کرن دے گر میں 6 سال سمجھا گا نہیں، اس وقت تک میری جماعت دے اکابر میں نو حدیث نہیں پڑھنے دیں گے۔ 6 سال حدیث دے رد کرن دے گر سکھلائے گے، حدیث نو چھوڑن دے گر سکھلائے گے، حدیث دے اندر تعویل کرن دے گر سکھلائے گے، حدیث نو رد کرن دے انداز اور طریقے سکھلائے سمجھائے گے، اور 6 سالہ تو بعد دورہ پہ جناب دورہ کروایا گیا حدیث دا۔ اور تسی آپ جان دے ہو جس وقت بندے نو دورہ پہ جائے پھر دورے کوئی بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا، پھر جو حالت حدیث دی ہوئے گی وہ اللہ دی پناہ۔ لیکن اہل حدیث دے مدرسے اندر پہلے دن پیغمبر دی حدیث تو آغاز ہویا ہے، اور جس دن تیرا بچہ اہل حدیث مدرسے تو فارغ ہوئے پھر تقریب بخاری جائیے، جا کے پوچھئے کہ اے میرے بیٹے آج تیرا آخری سبق ہے، آج کیا پڑھے گا؟ بیٹا تن بول کے کہے گا کہ ابھی شیخ الحدیث آئے گا، درس بخاری دے گا، او دے سامنے میں دزانو ہو کے بیٹھاں گا اور میں حدیث پڑھاں گا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ اے حدیث میں اپنے استاد دے سامنے شیخ دے سامنے پڑھاں گا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا معنی کہ اہل حدیث دے مدرسے دا، اہل حدیث مدرسہ تو کیا اہل حدیث دی زندگی دا اول بھی پیغمبر دی حدیث ہے، اور اہل حدیث دی زندگی دا اختتام بھی محمد دی حدیث ہے۔ حدیث تو بغیر اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آئیے سمجھیے جو بات میں سمجھانا چاہنا، آج حدیث دی سب تو معتبر ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے، پوری امت اتفاق اور اجماع ہے، اور اس اجماع دا انکار کوئی اہل حق انسان نہیں کر سکے گا۔ چاہیے پورے ادب و احترام نل پوچھئے علماء بریلویہ کو کہ قرآن پاک تو بعد معتبر ترین کتاب کیڑی ہے؟ جواب آئے گا صحیح البخاری ہے۔ پھر جائیے علماء دیوبند دے پاس پورے ادب و احترام نے پوچھئے قرآن تو بعد کتاب کیڑی ہے؟ فرمان گے صحیح البخاری ہے۔ پھر آئیے علماء اہل حدیث دے پاس پورے ادب و احترام دنل پوچھئے کہ قرآن پاک تو بعد
کتاب مستند ترین کتاب کیڑی ہے؟ پھر جواب آئے گا صحیح البخاری ہے۔ پھر شیخو پورا دے لوگو میں ایک سوال کرنا چاہنا، یہ تو بریلویت عقیدہ ہے کہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، یہ تو دیوبند عقیدہ ہے قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، آل الحدیث دا منج ہے کہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، پھر لڑائی کس بات دی، جھگڑا کس بات دا، اختلاف کس بات دا، انتشار کیوں؟ پھر میں چاہنا کہ آج بخاری کھولیے نا، کھولیے انشاءاللہ۔ میں آج تو یقین دہانی کرانا علماء دی موجودگی کہ میں اپنی تقریر جڑی حدیث پڑھا گا انشاءاللہ صحیح البخاری کو پڑھا گا۔ یہ صحیح البخاری دی حدیث تیرے سامنے رکھا، تیرے نزدیک معتبر ترین کتاب بھی ہے، قرآن پاک تو بعد مستند ترین کتاب بھی ہے، یہ پھر تو جناب اس حدیث پاک دے ہوتے ایمان نہ لائے، اس حدیث تے عمل نہ کرے، پھر میں تیری ہدایت دی دعا کر سکنا۔ آئیے جڑا سارے تو ذخیرہ معتبر ہے حدیث دی اندر صحیح البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے خشوع و خضوع دے نال اور بڑی عقیدت دے نال زہد و تقوی دے جناب پہاڑ امام سن امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری جو امت دے سامنے رکھی ہے، ذرا غور کرنا اس بخاری نو۔ کدے کدے میں غور کرنا بخاری تے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اس شخص نو اہل الحدیث نہیں سمجھدا جے سرہانے دے نال صحیح البخاری نہ ہوئے۔ اہل حدیث تے ہوندا ہی ہوئے جڑا بخاری اپنے سینے تے رکھے، بخاری اپنے سرہانے تے نہ رکھے، جدوں اٹھے تو دیکھے بخاری، جدوں جناب اپنا جب کروٹ بدلے تو دیکھے صحیح البخاری، تقیے دے نیچے بخاری ہوئے۔ اہل حدیث تے جوانو تیرے تقیے دے نیچے ناول نہ ہوئے، ڈائجسٹ نہ ہوئے، صحیح البخاری رکھو اور پڑھو بخاری۔ اللہ دی قسم ہے محسوس اس طرح ہوندے جے بخاری اول تا آخر پڑھ جاؤ نا، محسوس میں ہوندا ہے امام بخاری نے بیٹھ کے روضہ رسول دے پاس بیٹھ کے مکہ اور مدینے بیٹھ کے لگتا ہے مسلک اہل حدیث نو ثابت کرنے واسطے پوری بخاری لکھی۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، سید سبطین شاہ صاحب نقوی زندہ باد۔ آج میں چاہنا تھوڑے جے وقت صحیح البخاری دے صفحات میں تواڈے سامنے رکھا، اگر تواڈے اندر تھوڑی جی بھی رمق ہوئے، ایمان موجود ہوئے تو قرآن پاک دی جو آیت میں پڑھی ہے ایدی روشنی اندر ہن بخاری دی حدیث دا ایک ورد تواڈے سامنے میں کرنا چاہنا، بخاری دی چند حدیث پڑھنا چاہنا تاکہ واضح ہو جائے کہ مستند ترین کتاب دی اندر عقیدہ آل الحدیث تے ہے اور مستند ترین کتاب دی اندر تمام فرقیاں دا رد موجود ہے۔ میں مسلک اہل حدیث نو اس وجہ تو اس نو تھام کے نہیں بیٹھا کہ میں اس مسلک نو وابستہ ہاں یا اس مسلک دے مدارس اندر پڑھی ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے علماء دی موجودگی چلان کرنا چاہنا۔ اگر ایک حدیث ایسی مل جائے جو مسلک اہل حدیث کے خلاف ہوئے، ایک ایسی حدیث لاؤ جو مسلک اہل حدیث کے عمل نہ ہوئے، رب کعبہ دی قسم ممبر تو نیچے اترن تو پہلے اس حدیث نو منن دا اعلان کریے، لائیے ایک حدیث جو میرے عمل نہ ہوئے، لائیے ایک حدیث جو میرے منہج کے اندر نہ ہوئے، لائیے ایک حدیث جو مسلک اہل حدیث کے اندر نہ ہوئے، کوئی تو پیش نہیں کر سکے گا۔ اور ذرا میں نے اجازت دو کہ آج میں حدیث پڑھاں اور پھر تینوں دعوت فکر دیاں اس حدیث کا مصداق کون ہے اور یہ حدیث کس مسلک دے پاس محفوظ اور موجود نے اور کس مسلک دا ان حدیث دے ہوتے عمل ہے پوری سنجیدگی نال۔ اور اسی شیخو پورے دے اندر ایک پروگرام کرایا گیا، اس پروگرام دے اندر نا ایک سوال کیتا گیا، میں اس سوال نوٹ کر کے تو انہوں مبارکباد پیش کرنا چاہنا۔ ایک مقرر تقریر کر رہا سی، دوران تقریر سوال آیا، حضرت شیخو پورے اندر سنو بڑا تنگ کیتا جان دے، سنو بڑا پریشان کیتا جان دے، لہذا ایک ساڑھے مستورات جو نے وہ ہاتھ باندھ دیا نے سینے تے اور ساڑھے مرد حضرات جو نے وہ ناف تو نیچے ہاتھ باندھ دینے، لہذا ایک حدیث پیش کر دو تاکہ اسی اہل حدیث غیر مقلدین دا منہ بند کر دئیے اور اسی حدیث پیش کیجئے کہ جناب مرد جو ہے ناف تو نیچے ہاتھ باندھے اور عورت سینے تے ہاتھ باندھے، صرف ایک حدیث پیش کر دو۔ مقرر نے، عالم نے، مناظر نے اور رکا پڑھ کے جو بات کہی ہے کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے، اس بات تو ہڑے واسطے میں سنانا چاہنا اور تو مبارکباد پیش کرنا چاہنا کیونکہ متعلقہ توڑے ضلع شہر دی بات ہے۔ جدوں سوال پڑھیا مسکرا کے کہنے لگا کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ میں حدیث پیش کروں کہ ہماری عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں، میں اس پر حدیث پیش کروں، مجھ سے حدیث مانگی گئی ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ حدیث مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ حدیث جا کے پوچھنی ہے تو آل الحدیث سے پوچھو۔ حدیث پوچھنی ہے تو آل الحدیث سے پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو امام کا قول پوچھو۔
آندا میرے کو پوچھنا ہے امام دا قول پوچھو، حدیث پوچھنی ہے تو انہاں کو پوچھو جڑے حدیث منن والے نے، حدیث انہاں کو جا کے پوچھو جڑے حدیث منن والے نے، حدیث والے نے۔ میں کیوں حدیث پڑھا؟ میں مقلد ہاں، میرے واسطے امام دا قول کافی ہے۔ حدیث ساڑا ورد نہیں ہے، حدیث ساڑا وظیفہ نہیں ہے، حدیث ساڑی دلیل نہیں ہے، حدیث ساڑا فتوہ نہیں ہے، حدیث ساڑا مسلک نہیں ہے، حدیث ساڑا منہج نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھنا ہے تو امام کا قول پوچھو۔ میں تینوں مبارک بات پیش کرنا کہ تینوں امام دا قول مبارک ہوئے، تو اپنی مسجد سانو مبارک تو دینا کہ اہل حدیثو تن محمدی حدیث مبارک ہوئے۔ سانو تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ جے تسی نعرے نہ مارو تے 2 گھنٹے تقریر ہو جانی، جے تسی نعرے مارو گے تے پھر ایویں کام خراب رہے گا۔ توجہ میرے وار رہے، جدوں میں نعرے ماروانو ہے نا، کوئی تہاڈی لوڑ پے گی تو میں تنوں آپ کہہ دیں گا بس 5 منٹ لا لو۔ ہاں جی شکر رکا آیا ہے کہ بخاری شریف چو رفع الیدین دی حدیث پڑھو۔ میں ساری پڑھ کے جانا، بخاری پریشان کیوں ہوندے ہو؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وآحسن تعویلا۔ ہون ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ دی بات مانو اور رسول اللہ دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولی الامر دی بات مانو۔ آؤ کہنے والو اولی الامر دا معنی کرو، آؤ میں سمجھانا چاہنا۔ کہنے لگے اولی الامر تمرات امام ابو حنیفہ نے، اولی الامر تمرات امام شافعی نے، اولی الامر تمرات امام مالک نے، کوئی آندہ اولی الامر تمرات امام جعفر صادق نے، کوئی آندہ اولی الامر تمرات احمد بن حنبل نے۔ آج وہ ترجمہ تو کرنا ہے، میں اس نے اتفاق کرنا ہوں کہ قرآن کی آمد ہے اللہ دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حکمران دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے امیر دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑا ترجمہ تو کرنا ہے امام ابو حنیفہ دی بات مانو۔ میں اقرار کرنا ٹھیک ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دا ماننا ہے امام ابو حنیفہ دی بات مانو۔ میں تسلیم کرنا اولی الامر دا ماننا ہے امام شافعی دی بات مانو۔ اولی الامر دا ماننا ہے امام مالک احمد بن حنبل دی بات مانو۔ اولی الامر دا ماننا جعفر صادق دی بات مانو۔ ذرا جرت کرنا اگے قرآن دی آیت دا جملہ پڑھ، اللہ پاک باقی اعلان فرماندے نے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا جے تنازع ہو جائے کہ دے نال اللہ نال تنازع ہو سکتا ہے، نبی پاک نال تنازع نہیں ہو سکنا، تنازع کے دن لوئیں گا۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رب باندھا جے امام ابو حنیفہ نال تنازع ہو جائے، مانا تیرا ترجمہ تیرا تے ہن ویک میں سمجھانا چاہنا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دا مانا کیے جے تنازع ہو جائے امام ابو حنیفہ نال، جے تنازع ہو جائے امام شافعی نال، تو آنا تقلید کرو۔ رب باندھا جے تنازع ہو جائے، جدوں تقلید ہوئے ادوں تنازع نہیں ہونا۔ میں پوچھنا کی چاہنا، میں سمجھانا کی چاہنا، ذرا غور کیجئے قرآن پاک دی آیت تے غور کیجئے۔ جیڑا تقلید کردا ہے وہ اس آیت تے عمل نہیں کر سکنا، کیونکہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جیڑا تقلید کردا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی، وہ ایک دائرے وچ داخل ہو جانا ہے۔ وہ اپنے امام نال تنازع نہیں کر سکدا، اپنے امام دی بات نو نہیں چھوڑ سکدا، اس آیت دا مصداق حنفی نہیں ہو سکنا۔ پھر میں کہہ سکدا ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، مالکی اپنے امام نال تنازع نہیں کر سکدا، لہذا مالکی بھی اس آیت دا مصداق نہیں ہو سکنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جیس تو مراد اولی الامر تو مراد امام شافعی مالک احمد بن حنبل نے، جڑا حنبلی ہے شافعی ہے، اپنے امام دے دائرہ تقلید کر کے باہر نہیں جا سکنا۔ جے باہر جاوے مقلد نہیں رہنا، جے اندر روے تے تنازع نہیں ہو سکنا، لہذا اس آیت دا مصداق نہیں ہو سکدا۔ بتلاؤ اللہ دی زمین تے او لوگوں ذرا غور کیجئے کون طبقہ کیڑی جماعت ہے جڑی اس آیت دی مصداق ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فی شیئن کیڑی جماعت جڑا تنازع کر سکتی ہے؟ اہل حدیث نے جڑے کہہ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ تیری عظمت نو سلام پیش کرنے ہاں، اے امام شافعی تیری عظمت نو سلام پیش کرنے ہاں، اے احمد بن حنبل تیرے علم نو سلام پیش کرنے ہاں، اے امام مالک تیری استقامت نو سلام پیش کرنے ہاں، اے امام جعفر صادق تیرے تقوی زہد نو سلام پیش کرنے ہاں۔ جے ایویں سمجھ نہ آئے ذرا جاؤ تصورات دی دنیا اندر قیامت دا دن ہوئے، حشر دا دن ہوئے، اللہ پاک دی عدالت دے اندر امام شافعی بھی کھڑے ہون، امام مالک بھی کھڑے ہون، احمد بن حنبل بھی کھڑے ہون، امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی کھڑے ہون۔ جے سانو پوچھن گے قیامت والے دن امام ابو حنیفہ او اہل حدیثو میرا فلاں قول تسا کیوں نہ منیا؟ اے شافعی جے سوال کرن اہل حدیثو تسا میرا فلاں قول کیوں نہ منیا؟ اسی چارے محمد نو ناب پورے ادب احترام ناز کران گے۔ اے شافعی مالک احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ تواڈی عظمت نو سلام پیش کرنے ہاں، تواڈا فتویٰ چھوڑے تواڈے اقوال چھوڑے نے، رب کعبہ دی قسم ہے اپنے پیٹ لئی نہیں چھوڑے، ائمہ تواڈے اقوال چھوڑے نے، ساڈی مجبوری ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ قرآن کی آن ہے جدوں تنازع ہو جائے امام نل، تنازع ہو جائے امام نل، جے تسی ہجے بھی سن پیار محبت نہ دعوت دیو نا کہ تسی حنفی ہو جاؤ، اللہ دی قسم ہے میں آج حنفی ہونے واسطے تیار ہاں، لیکن گل ایک کے شرط ایک کے سوال ایک کے کہنے گو کی میں اگر تسی ایک چٹ تے لکھ کے دے دو ایک دلیل کہ حنفی ہو جاؤ جنت تے چلے جاؤ گے، تو لکھ کے بھیج دے بت دلیل کہ حنفی ہو جاؤ، اگر ہو جاؤ نا حنفی جنت مل جائے گی، میں حنفی ہو جانا جنت چاہیے دیئے نا۔ جے تسی لکھ کے دے دو، شافعی کوئی لکھ کے دے دے کہ شافعی بن جاؤ جنت مل جائیں گی، جے کوئی حنبلی لکھ کے دے حنبلی ہو جاؤ جنت مل جائے گی، جے کوئی مالکی لکھ دے مالکی ہو جاؤ جنت مل جائے گی، لکھ کے دے ضمانت دے گارنٹی دے نال دلیل بیان کرے کہ جعفری ہو جاؤ تے جنتی بن جاؤں گے۔ جے تسی تواڈے ہمت نوے لکھ کے دین دی، میں لکھ کے بھیجنا محمدی ہو جاؤ، میں لکھ کے دینا محمدی ہو جاؤ جنت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ تو کدھر لے جانا چاہنا ہے؟ تو شک آلیاں نہ لے جانا چاہنا ہے، تو ادھر لے جانا چاہنا ہے۔ تیری دعوت ہو رہے میری دعوت ہو رہے ہے، غور کر تیری فکر ہو رہے ہے میری فکر ہو رہے ہے، تیری فکر کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری مرحوم دنیا تو چاہ رہے ہیں، موت دا وقت قریب ہے، شاگرد کول بیٹھے ہیں تے اکھاں چوں آنسو برس رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری دے اکھاں چوں آنسو برس رہے ہیں۔ شاگرداں نے کیا استاد جی ساری زندگی دین دی خدمت کرتے رہے ہو، آج دنیا تو جا رہے ہو کیوں رو رہے ہو؟ اے حضرت انور شاہ کشمیری فرمان لگے او میرے شاگردو میں دین دی خدمت نہیں کرتا رہا، میں اپنے امام دی فقہ دی خدمت کرتا رہا، میں حدیث دی خدمت نہیں کی تھی، میں حدیث دی خدمت نہ کر سکیا۔ آل الحدیث دے عقیدے منہج تے غور کیجئے، اہل حدیث نو اللہ دی خاص ساڑھے تے رحمت ہے کہ سانو اللہ نے مصطفیٰ دی حدیث دا غلام بنایا ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور آسان طریقے سے سمجھانا چاہنا۔ امام ابو حنیفہ خود جنت جان گے یا نہیں؟ بڑا سوال ہوگا جی امام صاحب آپ جنت جان گے؟ بولو جواب دے ہو، پرچہ تو آڑے تے ہوئے میرے تے نہ ہوئے۔ جنت جان گے؟ اچھا کھاؤ ہاتھ ہولا رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنت جان گے، میرا حسن ظن ہے، تیرا بھی حسن ظن ہے جنت جان گے، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ حسن ظن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، بزرگ سن نیک سن فقیر سن جنت جان گے، لیکن اتھارٹی کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، قرآن آیت کوئی نہیں، حدیث مصطفیٰ کوئی نہیں، ایویں دی دلیل نہیں۔ جو حضور نے فرمایا
انا النبی فی الجنہ و ابو بکر و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. انج دی دلیل کوئی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے امام ابو حنیفہ جنت جان گے, حسن زن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے کہ جنت جان گے. تے جناب امام شافعی جنت جان گے, حسن زن میرا بھی ہے حسن زن تیرا بھی ہے. امام مالک جنت جان گے, حسن زن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. احمد بن حنبل جنت جان گے, حسن زن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. لیکن دلیل کوئی نہیں. میں پوچھنا چاہنا جنہاں دے اپنے جنت جان دی دلیل کوئی نہیں, انہاں دے پیچھے لگن والی کی دلیل ہے؟ جنہاں دے اپنے جنت جان دی دلیل نہیں, اتھارٹی نہیں, گارنٹی نہیں, ضمانت نہیں, دلیل نہیں, او دے پیچھے چلن والے دی دلیل کی ہوئے گی؟ تے اسی انہاں دے پیچھے چل دے ہاں جنہاں دے جان تو بغیر دروازہ جنت دا کھلنا ہی نہیں. جنہاں دے جان تو بغیر جنت دا دروازہ کھلنا ہی نہیں. سانو اللہ پاک شک تو پاک کیتا ہے, اساں غور کرنا, اساں انہاں تو بغیر جنت جانا نہیں. تاں تے مولوی آندے نے کہ قرآن دا یوم ندو کل اناس بامامہم, کہ قیامت دا دن ہوئے گا ہر گروہ اپنے امام نال پکاریا جائے گا. تے سانو ادھر بابیو تہاڈا امام کوئی نہیں, تسی قیامت نو کی کرو گے؟ میں کہ ساڈی ٹینشن نہ لو, اسی انشاءاللہ کچھ کر لاں, اسی کر لیں گے, پریشان نہ ہو. قیامت دا دن آن تے دیو ویکھو اسی تہاڈے نال ہاتھ کی کرنے ہاں نا. قیامت نو کی کرو گے؟ میں کہ تساں کی کرنا ہے؟ جنے اساں تے جنت تے جانا میں کدے نال؟ جنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال, سارے حنفیاں نے. جنے جی میں کیڑا طبقہ لے جاؤ گے؟ اس بازاراں نے بھی لے جاؤ گے, صرف آپ ہی جاؤ گے؟ حنفیہ دا کیڑا طبقہ امام نال جائے گا؟ جنے اساں ہوتے اکٹھا ہو جانا ہے, سارے ٹر جانا ہے. چلو حنفی سارے امام حنیفہ نال جن جی, تو میں کہ امام شافعی نال, کہنے لگے شافعی ٹر جان گے. مالکی امام مالک نال, حنبلی احمد بن حنبل نال, جعفری جعفر صادق نال, تے وہابی ہو تسی کی کرو گے؟ میں کہ پنجاں اماماں نال اپنے اپنے مقلدین ٹر جان گے. تے نبی پاک نال کون جائے گا؟ پتہ نہیں کون جائے گا. میں کہا نبی پاک نے آواز مارنی, حدیثو آ جاؤ, میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں, تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں. اسا حضور نال جنت تے جانا ہے, اللہ دی قسم ہے اسا حضور تو بغیر کدے نال جانا ہی نہیں. تسی جاؤ اپنے اپنے امام نال. جاؤ گے جانے ہاں؟ میں کہ کدے نال؟ اپنے امام نال. میں کہ امام صاحب پھر جنت دے دروازے تے جا کے کھٹکھٹان گے؟ کہنے لگے جی بالکل کھٹکھٹان گے. اندروں آواز آئے گی کون؟ امام صاحب. کتھوں آئے ہو؟ کوفے تو. نال کون جے؟ پاکستانی نے, کچھ انڈیا دے نے, کچھ افغانی نے. افغانی ہاں, جن اسلام آباد کو نہیں وڑن دینا, جنت ہی کون وڑن دے ہو؟ افغانی نال لے جنت جانا چاہتے ہو؟ ہاں. فرمایا جنت جانا تے واپس جاؤ, اہل حدیث دے امام دے پیچھے آؤ. میں نہیں کہہ رہا کتنے 100 سال پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرما گئے اسی آیت دے تاند کہ اہل حدیثوں تو شرف ہوئے, توانو مبارک, توڑا شرف ہے. قیامت نو توانو آواز ملے گا پہ گی تے مصطفیٰ دے نا تے پہ گی. مصطفیٰ نے جانا جنت دے اندر. جے ایویں بات سمجھ نہیں آئی, آؤ میں ایک اور بات انداز نال سمجھانا, شاید تیری سمجھ دے اندر بات جناب دل و دماغ اندر بات اتر جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ پاک نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے, ایمان والو اللہ دی بات مانو, رسول اللہ دی بات مانو. جے تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تے پھر کے دی بات مانو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جناب حنفی تے کلائیے, ابو حنیفہ دے پیچھے چلیے اسی. جے مقام محمود تے شفاعت امام نے کرنی ہوئے, جو تے مصطفیٰ نے کرنی ہے, تے پھر اسا مصطفیٰ پیچھے چلنا ہے. امام دے پیچھے چلیے تب جے انہاں دے کوثر جام پلانا ہوئے. نہیں نہ پلانا, کنے پلانا ہے؟ کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپری, اللہ توڑی قبر ترام تا فرمائے.
فرمایا کرتے سن کہ قیامت والے دن میں کہنا ہے اللہ جی مینوں حوض کوثر تے لاؤڈ سپیکر لا دو. رب نے پوچھے حافظ عبداللہ کیوں لاؤڈ سپیکر لگوانا چاہنا ہے؟ تو فرما کر میں کہنا یا اللہ لاؤڈ سپیکر لا دے، میں پڑھنا چاہنا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ جی اساں کل چھڈے نے 7ویں چھڈے نے 40ویں چھڈے نے 11ویں دی کھیر چھڈی ہے. حضرت حافظ صاحب فرمایا کردے سن اساں 11ویں دی کھیر چھڈی ہے. کیوں چھڈی ہے؟ نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پین واسطے. سبحان اللہ. تے اساں نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا ہے تے جڑا برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے تے شہد نالوں تے برف نالوں ٹھنڈا تے شہد نالوں میٹھا دودھ نالوں سفید ہونا ہے چٹا ہونا ہے. حافظ صاحب فرما کردے سنو سنو لذت اس وجہ تو جناب حوض کوثر دے جام وچ نہیں کہ وہ دودھ نالوں سفید ہونا ہے اس وجہ تو لذت نہیں، وہ شہد نالوں میٹھا ہونا ہے اس وجہ تو لذت نہیں کہ وہ برف نال ٹھنڈا ہونا ہے. ساریاں لذتاں اس دے اندر نے کہ نبی دے ہاتھ نال پینا ہے، نبی دے ہاتھوں پینا ہے. لوگوں پینا کنے ہاں؟ اہل حدیث نے کیوں پریشان ہوندے ہیں؟ اہل حدیث نے دوجے پینے نہیں دینا، نہیں پین دینا. ساڑی گل نہیں سن دے اسی کیوں پین دئیے؟ اساں نہیں پین دینا قیامت نو حوض کوثر دا جام. کیوں؟ جدوں ایک گروہ نے آنا حوض کوثر دے قریب نبی پاک نے فرمایا ایک پاسے ابو بکر ہوئے گا دوجے پاسے عمر فاروق ہون گے. جدوں میرے نال ابو بکر عمر بیٹھے ہون گے جے رتی ہووے مومنا دے دل وچ اگے جانا ہی نہیں چاہیے. ابو بکر عمر بیٹھے نے نہیں نہ جانا چاہیے. بچے ابو بکر عمر حوض تے آئے نے سا پانی نہیں پینا جتے ابو بکر ہے وہ تو پانی کیوں پیئے؟ ایک طبقہ ہٹ گیا دوجا طبقہ آیا جو ہی آن لگا نا حضور دے انہاں دے درمیان اچانک پردہ ایل ہو گیا. نبی پاک ویک کے فرمان گے فرشتوں آن دو مدنی بھائی نے میٹھے بھائی نے مدنی نے میٹھے میٹھے آن دو. آواز آئے گی انکا لا تدری انکا لا تدری انکا لا تدری. محبوبہ تسی جان دے نہیں تسی جان دے. جے اور تھوڑا جے ہوئے کوئی اپنے عقیدے دا پاس اگے جانا نہیں چاہیے حوض تے بھی بھابی بیٹھے نے انکا لا تدری. محبوبہ تسی نہیں جان دے. تیجا طبقہ آننا ہے نیڑے آلا جو حوض دے قریب آن گے آواز آئے گی ما آدھا سو باندھا کائے. محبوبہ اینا توہاڑے تو بات دین دے اندر نئے نئے کم داخل کیتے تسی تقلید واجب کیتی سی نہیں یا اللہ میں تے تقلید واجب نہیں سی کیتی اپنی اطاعت واجب سی نہ تے کیتی. ایک کون ہے توہاڑے تو بعد امام دی تقلید واجب کرن والے لوگوں تسی او ظالم ہو جنہیں امت انتشار پھیلایا ہے. تسی او ظالم لوگ ہو جنہیں امت افتراق پھیلائے اور اصحاب الحدیث نے اتحاد دی دعوت دیتی ہے. کدھر؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. میں راستے دے کتاب پڑھ رہا سا اس کتاب دی اندر شیخ الہند مولا محمود حسن صاحب نے اس الفاظ لکھے نے کہ ساڑھے لئی مجتہد دا قول بھی ایویں ہوندہ ہے جو رسول دا قول ہوندہ ہے. تو آڑے واسطے مجتہد دا قول جناب رسول دا قول ہوئے گا. ساڑھے واسطے مجتہد دا قول خطا دے اندر ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے تو جنہا رسول دا قول ہے وہ دے غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تاہی اللہ نے نا انہاں نے شک دے ہوتے حق عمل نہ دا ہوندہ جیڑا بھی تذبذب دا شکار شک دا شکار نے کیویں پتا جے جمعہ کیویں پڑھ دے جے 14 رکعت جمعے دیاں کنیاں 14 2 جمعے دے فرض 4 پہلے رکعت سنت 4 بعد 2 پھر نفل 14 زور دیاں 12 تے جمعے دیاں 2 ملا کنی ہو گیاں 14 پوریاں پڑھ دے نے. پتا کیوں؟ انہاں دی فقہ دے اندر جمعہ ایتھے ہوندہ ہی نہیں جتے اسلام نافذ نہ ہوئے. پاکستان ایک جمعہ ہوندہ نہیں لہذا کی کیتا انہاں جناب
14 رکعت پڑھیاں تے کیا یا اللہ اس پاکستان جمعہ ہوندہ نہیں لیکن ایسا پڑھ چھڑیا ہے تے نال زور بھی پڑھ چھڑی ہے جمعہ بھی پڑھ چھڑیا ہے تے زور بھی ہن تیری مرضی جمعہ قبول کر لے تیری مرضی زور کر لے ایسا دوئے کم کر چھڑے تیری مرضی جمعہ قبول کر جے جمعہ ہو گیا تے قبول کر لے جے نہیں ہویا تے انہوں جان دے تے زور کر لے تے جو زور نہیں ہوئے زور احتیاطی انہوں نام دیتا ہے فقہ دی اصطلاحات دی اندر کہ جناب جمعہ قبول کر تیری مرضی زور قبول کر تیری مرضی تیرا عمل شک دی بنیاد تے میرا عمل جناب یقین دی بنیاد تے کیوں جدے پیچھے میں چلے ہوں تے یقین ہے جدے پیچھے تو چلے ہوں آپ شک دے اندر ہے اوہ سارا مسلک عقیدہ شک تے قائم ہے بغیر سند تے قائم ہے شک تے قائم ہے اور میرا عقیدہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا غور کرنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے غور کرنا جب حضرت یزدانی صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں ایک واقعہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے بیوی نہ ناراض ہوئے اور آپ نے الگ ہو گئے ایک مہینے واسطے مہینے بعد آئے آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ نو جی محبوب جی فرمایا من اللہ نے اختیار دیتا ہے آجو میں تو دنیا دا مال دے دیا نال طلاق دے دیا جے تسا طلاق نہ لو نا پھر جنت مستفادت ان ساتھ عطا کرنگا لہذا دسو کیڑی چیز چانی ہو عائشہ جا اپنے باپ کو مشورہ کر کے آنا جے تینو صدیق اکبر فرمان نا جو فرمان ہو دے مطابق آکے جواب دینا اس چکو پورا دے لوگو صدیقہ کائنات دا منہج عقیدے تے غور کرنا فرمایا محبوب جی کی فرما رہے ہو فرمایا اپنے جواب دین تو پہلے اپنے باپ صدیق کو مشورہ کر کے آنا امی عائشہ نے فرمایا محبوب جی پہلے ایک سوال دا جواب تو دو فرمایا ہاں بیان کرو فرمایا محبوب جی تواڈی حدیث سن کے اپنے باپ کو مشورہ لین جاواں میں دسو واپس آن تک میرا ایمان رہے گا جے میں باپ کو مشورہ لین جاواں واپس آن تک ایمان رہے گا جے صدیقہ کائنات حدیث منن تو پہلے اپنے باپ کو مشورہ لین جان فرمایا میرا ایمان سلامت نہیں رہندا تے جے تو حدیث سن کے کوفے جائیں پوچھن لئی آندے نے حدیث اسی مندے ہاں سانو ایویں تانا مار دنے حدیث نہیں مندے میں کیا اسی تہاڈی تعریف کرنے تسی مندے ہو جویں گجرالے پیچھے میں ایک دفعہ تقریر کیتی تے میں کیا اس آیت وچ قرآن نے ساڑی شان بیان کیتی ہے اس آیت وچ قرآن نے ساڑی شان بیان کیتی ہے اس آیت وچ اللہ نے ساڑی شان بیان کیتی وہ مولوی گیا وہ پتہ بعد وچ کہن لگا اس ویکھو نا مولوی دی نا انصافی جڑی ساڑی شان وچ آیتاں آئیں وہ پڑھیاں ہی نہیں جڑیاں وہابی دی شان وچ آئیں وہ پڑھیاں نے جڑے ساڈے سنیاں دی شان وچ وہ کیوں نہیں پڑھیا میں بعد وچ کیا میں کہا مولوی جی اساں اپنی شان وچ پڑھنی اساں تسی اپنی شان وچ آپ پڑھو جے تسی مجبور کر دے ہو تو میں پڑھ چھڑدا میں کہا اسی تے انصاف والے لوگ ہاں کچھ قرآن ساڑی شان ہے کچھ تہاڈی شان تہاڈا بھی ذکر ہوندا ہے ساڈا بھی ذکر ہوندا ہے جیڑی اپنی شان وچ سنو میں پڑھ چھڑیاں نے تہاڈیاں شان والیاں پڑھاں یعنی ہاں پڑھو میں کہا انما المشرکون نجس تہاڈی شان وچ میں کہا قرآن بھریا پیا اللہ دے بندے کون آندا تہاڈی شان وچ قرآن نہیں آیا میں کہا شوگو پورے دے ضلع جنا تحصیل شرک پورے ایک مولوی نے تقریر کی تھی اسے علاقے جائی ارستے ہی تو تقریر دے اندر نا ایک مولوی ہے حافظ آباد انہوں نے تقریر کردہ پتہ کی کیا انہیں کہا گل تے خاصا لی سی لیکن آمن دسنی پہ گئی سنگو دے پیر سیال دی گدی اتے ارسی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب زندہ سن ارسی لگیا ہویا تے مرید بھی سارے گئے اتفاق لنگر پکڑ لگا آٹا گنے آنا لنگر دا تے کتا آیا انہیں آٹے چ منہ پا چھڑیا جو انہیں آٹے چ منہ پایا تے مریدہ نے ویکھ لیا حضرت پیر صاحب کول گیا آٹے وچ کتے نے منہ پا چھڑیا تے انہیں لہذا کی کریے انہیں کہا میں عالم تے نہیں حضرت پیر میر صاحب علی شاہ صاحب آئے نے انہیں کہو فتوہ لے لو بندے گئے حضرت پیر صاحب فتوہ دے کتے نے آٹے چ منہ پایا تے کی کریے پیر صاحب نے سوچیا تھوڑی دیر سوچن دو بعد فرمان لگے جتھے منہ پایا نا او تو پیڑا چک کے میرے لئی پکا چھڑو تے باقی تسی کھا لو وہ بڑے حیران ہوئے با پیڑا اتھو لے گئے تو اڑے لئی کیوں فرمان لگے کتا بھی اسے جگہ دے تے میں بھی
مرید ایک شہ دے آلہ یہ بھی مرید اسی بھی مرید ہاں یہ بھی اسے دربار دا اسی بھی اسے دربار دے لہذا کی رجے پکا لو جدوں پکیا یہ گل تے بیان ہو گئی کیسٹ محفوظ ہے ساڑھے پاس جدوں یہ بات ہو گئی نا میں سوچیا بھائی فتوہ جذبات ہے یا حقیقت ہے بعد دفعہ بندہ جذبات ہے فتوہ دے چھڑ دے بس جذبات ہے یا حقیقت ہے جدوں میں دلائل قرآن حدیث تے غور کیتا ہے میں کہ فتوہ بالکل قرآن حدیث دے مطابق ایویں ہی میں کہ کتے نے تے منہ پایا وہ تو آٹا دا پیڑا لے کے مولوی پیر صاحب نے پکوایا ہے میں کہ ٹھیک ہے کیوں جڑا کتا ہوندا ہے نا وہ فی نفس ہی نجس وہ کی ہے نجس ہے تے جنہیں کھانا ہے انما المشرکون تو میں کہ نجس دا جھوٹا کھا سکتا ہے کی حرج ہے گل فقہی طور تے بالکل بات انہوں درست لکھی ہے اہل حدیثوں جے اپنے آپ نو وہ بھی سگ کے لائے تے کبھی سگ نے منہ پایا تے سگ نے کھانا ہے تے کوئی بڑی کبات نہیں میں کہا تسی سگ ہو نا یعنی ہاں اسی سگ ہاں میں کہا تن مبارک ہوئے تسی سارے سگ ہو یعنی اسی سارے ہی سگ ہاں چھوٹے بڑے سارے ہی یعنی سارے ہی یعنی جیت تسی کون ہو میں کہا تسی سگ ہو نا ساڑھے کو پوچھو اسی کون ہو یعنی ہاں تسی دسو کون ہو تسی میں کہا والتین والزیتون وَتُورِ سِینِیل وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِیل لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ساڑھے کو سوال کرنا ہے اسی کونا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم نشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك غور کرنا جری بات میں سمجھانا چاہنا اللہ پاک نے اہل حدیث دے ہوتے خاص انعام کیتا ہے کہ رب نے عزت بھی عطا فرمائی ہے غیرت بھی عطا فرمائی ہے عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے پیغمبر کی سنت بھی عطا فرمائی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا لوگوں قیامت والے دن امام ابو حنیفہ شافعی مالک نے کام نہیں جانا چھوڑ دو جتے بعد امام دی قرآن و حدیث نہ ٹکرا جائے آؤ میں بخاری دیا چند حدیثہ پڑھنا ہوا یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے مسلک اہل حدیث ثابت کرنے واسطے صحیح البخاری لکھی ہے جا قیامت والے دن سب تو پہلے سوال تے نماز تے باڑے ہونا ہے نا جاؤ ساری بخاری اگر تم سمجھتی اندر نہ ہے یا اتنی توڑی بسات ہمت نہ ہوئے تو صحیح البخاری کتاب الصلاۃ لے لو نماز والے جناب ابواب و مسائل لے لو وہ مسائل کھول کے دیکھ لو ایک پاسے حنفی نماز پڑھے ایک پاسے اہل حدیث دور کا نماز پڑھے درمیان ایک منصف آدمی جناب بیٹھ جائے انصاف کرنے والا اور عقل والا سور والا بخاری کھول کے بیٹھ جائے ایک پاسے حنفی دی دور کا نماز رکھے ایک پاسے اہل حدیث دی نماز دو رکعت رکھے جے حنفی دی نماز بخاری دے مطابق ہوئے حنفی سچا ہوئے گا تے جے حدیث دی بخاری دی اندر اہل حدیث دی نماز صحیح ہوئے کیونکہ قیامت والے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلے نماز دا سوال ہونے تے جے دی نماز درست نکل آئی اللہ باقی عمال درست کر دے گا جے بخاری دے مطابق نماز اہل حدیث دی ہوئے پھر اہل حدیث اہل حق ہونگے جے بخاری اندر نماز دا طریقہ تیرا موجود ہے پھر تو حق تے ہوئے گا ذرا کھولیے بخاری پڑھیے بخاری میں چاہنا بخاری دا مطالعہ توڑے سامنے رکھنا توجہ فرمائیے بخاری دی حدیث تیرے سامنے رکھا فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ میں سرگود ایک پنڈی تقریر کر رہے آزاد رکا آیا اگر ہم رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھا دے تو آپ چھوڑ دیں گے اور حنفی ہو جائیں گے اگر حدیث دکھا دے رفع الیدین نہ کرنے کی تو حنفی ہو جائیں گے میں کیا میں بے وقوف ہاں کہنے لگو کیوں میں کیا تسی کی دکھاؤ گے کہنے لگا حدیث دکھاؤ گے حدیث میں ویکھاں گا حدیث تے ہوواں گا حنفی سبحان اللہ
میں کیا حدیث دکھاؤ، میں ویک کے اہل حدیث ہو جا، تسی حدیث دکھاؤ نا، میں انہوں من کے دیکھ کے اہل حدیث ہوواں گا، حنفی کیوں ہوا؟ کہنے لگا جی اسی بھی حدیثہ من دے، میں کہا ہاں من دے ہو، لیکن او حدیث من دے ہو جڑے امام ابو حنیفہ صحیح کہے، شافی حدیث من دے ہو، اوہی حدیث من دے ہو جنہوں شافی صحیح کہے، مالکی حدیث من دے ہو، اوہی من دے ہو جنہوں مالک صحیح کہے، حملی اس حدیث نو صحیح من دے جنہوں احمد بن حنبل صحیح کہے، اور جعفری اس حدیث نو صحیح من دے جنہوں جعفر صادق صحیح کہے، تے اہل حدیث ہر اس حدیث نو صحیح من دے جیدی سند میرے مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ بیان کرنے والا امام ابو حنیفہ ہے، شافی ہوئے، مالک ہوئے، احمد بن حنبل ہوئے، اسا کدے امام دے چہرے ول نہیں ویکھیا، جیڑا بھی امام ہوئے حدیث مصطفیٰ انہاں کولوں مروی ہوئے اور حدیث صحیح سند صحیح ہوئے میرے مصطفیٰ تک پہنچائے، جناب دنیا دی کسے کتاب دی اندر ہوئے، کسے مستند کتاب دی اندر ہوئے، اور کوئی بیان کرنے والا امام ہوئے، کوئی بیان کرنے والا صحابی ہوئے، اسا کدے فرق نہیں کیتا بیان کرنے والا عبادہ بن صامت ہے یا عبداللہ بن عمر ہے، ابو ہریرہ ہے یا کوئی اور صحابی ہے، فرمایا نہیں صدیق ہے یا عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سارے نزدیک کوئی سارے صحابہ میں یار حق نے، سارے صحابہ صاحب عدالت نے، جس صحابی دی جو روایت پیغمبر تک پہنچائے سارے نزدیک حجت ہے، اس کا انکار کفر ہے، حتیٰ کہ اسی حدیث اس قدر پیار کرنے والے حدیث ساڑی عقل دے خلاف بھی آ جائے نا، اسی پتہ کی کہنے ہیں کیا جانا ساڑا عقل غلط ہو سکتے، میرے مصطفیٰ دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، کہنے لگو سنتا پچھے کیوں لڑتے ہو، اہل حدیث تا عجیب عقیدہ ہے، عجیب منج ہے، جدو اختلاف کدے چھوٹی چھوٹی سنتاں دے پیچھے، اور میں عرض کرنا تو سنت نو چھوٹا کیوں کیے، تو انہوں یا نہیں آیا، سنت تو ہے ورفعنا لک ذکرک، جیدی سنت ہے اس تو بڑا اس کے نات دے اندر اور ہے ہی کوئی نہیں، سنت دے انکار کیوں میں کر سکنے، کہنے لگا سنت ہی ہے نا، رفع الیدین واسطے کیوں لڑتے ہو، سنت ہی ہے نا، آمین واسطے کیوں لڑتے ہو، سنت ہی ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، میں کہنا لڑنا نہیں نا چاہیے سنت تو، کہنے لگا ہاں میں کیا نکاح سنت ہی ہے نا، نکاح سنت ہی ہے نا، پھر اتنا اہتمام انسلام کیوں سنت ہے انکار کرنے، نکاح ہویا مصطفیٰ دی سنت ہے نا، ماں بنی تے سنت دی برکت نل، باپ بنیا سنت دی برکت نل، بھائی بنیا سنت دی برکت نل، چچا بنیا سنت دی برکت نل، دادا دادی پڑھے سنت دی برکت نال، سارے رشتے قائم ہوئے سنت دی برکت نال، بیوی پڑھی سنت دی برکت نال، بیٹی پڑھی سنت دی برکت نال، بہن پڑھی سنت دی برکت نال، سنت نہیں تے اس کائنات کچھ بھی نہیں، جے سنت ہٹا دو نا تے نہ غیرت رہے گی نہ عزت رہے گی، اگر اس کائنات دے اندر غیرت اور عزت دا تصور موجود ہے تے محمدی سنت دی برکت دے نال قائم، جے نبی دی سنت نہ رہے کچھ بھی نہ رہے، اسا انشاءاللہ لڑدہ رہنا تے سنت واسطے توڑے نہ لڑدہ رہنا انشاءاللہ، ساڑی لڑائی اس سے واسطے ہے کہ تسی سنت انکار کر دے ہو، اسی کہنا پیغمبری سنت نہ پیار کرو، امام نے چھوڑیا جا سکتا ہے، سنت نو چھوڑیا جا سکتا نہیں، بخاری کھولیے بخاری یا نہیں کہ بند ہی رہن دئیے، کھولو، بیٹھو گے جاؤ گے تے نہیں، ہاتھ کھڑا کرو گا جڑا ٹور جائے گا، اچھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آئیے جناب حدیث بخاری دی کتاب کھولنے آئے، پہلے جناب کتاب امام بخاری رحم اللہ نے کتاب الوحی لے آندی ہے، کیا معنی کتاب الوحی نا، ساری بخاری لکھن تو پہلے، ساری حدیث لکھن تو پہلے جناب جڑی کتاب لے آندے نے وہ کتاب الوحی کیوں لے آئے، امام صاحب دسنا چاہتے ہیں لوگو دین رائے دا نام نہیں، دین قیاس دا نام نہیں، دین اللہ دی وحی دا نام، وحی قیاس نہیں، رائے نہیں، اللہ دی وحی، فرمایا اس بخاری چ اللہ دی وحی اور لکھی جائے گی، وحی ہے دین، اصل وحی ہے، عقل دین جناب عقل جڑا ہے انہوں دین نہیں کیا جانا، قیاس اور رائے نو دین نہیں کیا جانا، اللہ دی وحی دا نام ہے دین، ان غور کرنا، وحی دی کتاب لیا کر کے ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آگے بخاری پڑھ دے چاہیے، ایک مسئلہ کھول دے چاہیے، آؤ میں نماز دے حواب کھولنا چاہنا، صحیح بخاری دی روشنی اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، بخاری کھول لیجئے، جب بخاری چ نہ ہوئے تے میں زمانار، میرے محبوب نے وضو کیتا ہے، ان وضو کرن دے اندر میرے محبوب نے پہلے دوئے ہاتھ دھوئے نے، ہاتھ
بعد آپ نے اپنے ہاتھ دے اندر چلو اندر پانی لیا ہے، آدھا منہ اندر ڈالیا ہے، آدھا نک اندر چڑھایا ہے، منہ جناب کلی فرمائیے، نک نو صاف فرمایا ہے، 3 دفعہ آپ نے کلی فرمائی ہے، نک نو صاف کیتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ دھویا ہے، چہرہ دھون تو بعد میرے محبوب نے اپنی داڑھی دا خلال فرمایا ہے، خلال کرن تو بعد آپ نے اپنے 2 ہتھاں نو دھویا ہے، اپنے کونیاں تک دھوون تو بعد اپنے سر دا مسح کیتا ہے، اگوں ہاتھ پچھا لے گئے، پچھوں پھر اگے لے کے آئے، پھر کنا دا مسح فرمایا ہے، کنا دا مسح کرن تو بعد اپنے 2 پاؤں دھوئے نے، دونوں پیر دھوون تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے وضو میرا ہے، اے وضو سارے نبیاں دا ہے، اے وضو آل الحدیث دا ہے۔ حنفیو تہاڈا وضو بخاری تے کوئی نہیں، تہاڈا وضو بخاری چ نہیں جے ہووے تے بخاری دی حدیث نمبر دا حوالہ پیش کیجئے۔ میں عرض کرتا بخاری اندر تیرے وضو دے اندر جناب تو جدو وضو شروع کرنا ہے، جناب وضو شروع کرنے تو بعد درمیان دے اندر منہ دھونا تے پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے بخاری دے اندر تے نہیں، حدیث دی کسے کتاب دے اندر نہیں، اگے چل کے پڑھنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دنیا دی کسے کتاب دے اندر نہیں۔ پھر تو سر دا مسح کرن تو بعد کنا دا مسح کرن تو بعد الٹے ہتھ گردن دا مسح کرنا ہے، جا کھول ذخیرہ حدیث دے اندر، اے تنو کہتے پیغمبر دی سنت نظر نہیں آئیں گی۔ تیرا وضو ہوئے جڑا کوفے بنایا گیا ہے، تیرا وضو ہوئے جڑا انڈیا چ بنایا گیا ہے، تیرا وضو ہوئے جڑا مولویہ نے بنایا ہے، تیرا وضو ہوئے جڑا پیرہ نے بنایا ہے، تیرا وضو ہوئے جڑا فقیہ نے بنایا ہے، تیرا وضو ہوئے جڑا تیرے امامہ نے بنایا ہے، میرا وضو ہوئے جڑا اللہ نے سبحان تو مصطفیٰ دی طرف نازل فرمایا ہے۔ فرق اہل حدیث تو غیر اہل حدیث دا ہن غور کر دے جانا، تو وضو اپنی مرضی نال کردا ہے، میں وضو اللہ دی وحی دے مطابق کرنا، پیغمبر دی سنت دے مطابق کرنا۔ تے آگے غور کیجئے، تو بھی وضو کرنا ہے، میں بھی وضو کرنا ہے، تو اپنی مرضی نال کرنا ہے، میں پیغمبر دی سنت دے مطابق کرنا، تو اپنا وضو جناب حدیث تو پڑھ، میں اپنا وضو بخاری چو پیش کر دیتا ہے۔ ہن غور کیجئے، تو اپنا وضو چھوڑ یا مینوں چھڑوا، اختلاف ہو گیا تیرے وضو اندر، تیرا وضو اور ہے، میرا وضو اور ہے، تیرا طریقہ اور ہے، میرا طریقہ اور ہے، تو وضو آپ بنایا ہے، میں دعویٰ کیتا ہے میرا وضو صحیح البخاری اندر ہے۔ اور درمیانے کھڑے ہو کے پڑھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ میرے محبوب نے کی فرمایا، اے میرے والا وضو کرن تو بعد من توضا کما امرا ومن صلی کما امرا، محبوب فرماتے ہیں جڑا میرے طریقے نال وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد اٹھ کے کلمہ شہادت پڑھدا ہے، اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے۔ تیرے واسطے دروازے کیویں کھلن؟ تیرا وضو انفی، میرا وضو اللہ دی وحی دے مطابق صحیح البخاری دی روشنی پیغمبر دی حدیث دے مطابق وضو کرن تو بعد اہل حدیث مسجد دے اندر اذان کئی، تو اذان شروع کرنا ہے الصلاۃ، بولو آندا جے کوئی نہیں آندا پکانا جے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اذان کیتی شروع کیتی ہے اللہ اکبر، فطرت بھی آندی ہے کہ پہلے رب دا نام زبان تے آئے، تو رب نے رسول اللہ دی شان دی کمی چھڈی ہے۔ جدو مؤذن چلدا ہے نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادو رب آندا مؤذن نماز وال بعد بلاوی پہلے میرے محمد دی شان دا تذکرہ تے کر لے۔ رب نے کوئی کمی چھڑی ہے مصطفیٰ دی شان دی، یہ تو اذان تو پہلے شروع کیتے، میں آنا نہیں اذان تو پہلے صلاۃ و مرفجہ صلاۃ و سلام نہیں ہے، اذان شروع کر، تو جناب صلاۃ پڑھی ہے، بتلا دنیا دی کیڑی کتاب دی روشنی اندر تیرے پاس کتاب نہیں ہے، تو منو آنا تو صلاۃ کیوں نہیں پڑھنا؟ میں اس واسطے نہیں پڑھنا کہ بخاری اندر اذان لکھی ہے، صلاۃ نہیں، بخاری اندر اذان دا طریقہ موجود ہے، صلاۃ نہیں، تو آنا صلاۃ ہے، تے میں آنا درمیان کوئی مولوی کوئی انصاف والا بندہ کھڑا کر تے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اختلاف جو ہو گیا اللہ دے بندے، کھول بخاری پڑھ بخاری،
اللہ تن بخار تو بچا لے. پڑھ بخاری, بخاری پڑھ, بخاری پڑھ. تو فیضان سنت چھوڑ, بخاری پڑھ. بہشتی زیور چھوڑ, بخاری پڑھ. فضائل اعمال چھوڑ, بخاری پڑھ. فضائل جناب فیضان سنت چھوڑ, بخاری پڑھ. بہشتی زیور چھوڑ دے, فضائل جناب تبلیغی نصاب چھوڑ دے, بخاری پڑھ. در مختار چھوڑ دے, بخاری پڑھ. کن دقائق چھوڑ دے, بخاری پڑھ. فتاوی علمگیری چھوڑ دے, بخاری پڑھ. حکایات چھوڑ دے, بخاری پڑھ. نور نامہ چھوڑ دے, بخاری پڑھ. اپنے جناب خود ساختہ کتاباں چھوڑ دے, بخاری پڑھ. درود لکی مائی پڑھنا چھوڑ دے, بخاری پڑھ. اللہ دی قسم ہے بخاری پڑھے گا نا, جس گھر بخاری پڑھی جائے اللہ دی قسم اس گھر نور آندے. جس گھر بخاری پڑھی جائے اس گھر ہدایت آندی ہے. جس گھر بخاری پڑھی جائے اس گھر پیغمبر دی سنت آندی ہے. جس گھر تیرے مولوی نے کتاباں لکھیاں پڑھیاں جان پتا جے کی بشتی زیور جو پڑھے پیا ہوئے بندہ گھر دے بندہ چوکے پڑھن لگ پائے تے پڑھ دیا بندہ کی پڑھے پڑھا ایک سوا پڑھ چھڑا چلو ٹھیک ہے پڑھن لگا ذرا دل تے ہاتھ رکھو گا میں وقت پڑھا بشتی زیور دے ایک سوا پڑھ چھڑا نا پیار نہ محبت ایک سوا پڑھ چھڑا وہاں نماز دی اہمیت دباب کھول لو اوتے لکھے آئے اگر بچہ پیدا ہو رہا ہو آدھا پیدا ہو چکا ہو آدھا بھی نہ پیدا ہوا ہو اذان ہو جائے عورت نماز فرض ہے پہلے اٹھ کے نماز پڑھے نہ ہوئے بشتی زیور تے میری وہ صدا جڑی چور دی صدا جی ہوئے تے پھر میرا حق بنتا ہے نا میں کہہ سکنا چھوڑ دے بخاری پڑھ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ دے بندے کیڑیاں کتاباں بچیاں نو جہیز اندر دینا ہے جے شرم و حیا والی بچی اے پر گھر جا کے پڑھے گی کی دعاواں دے گی تینوں جے دینا چاہنا ہے بچی نو جناب جہیز دے اندر جے اللہ تینوں سمجھائے تے ریاض الصالحین چا دے جی اللہ تن سمجھائے بلوغ المرام دے جی اللہ تن سمجھائے بخاری مترجم دے تیری بچی پڑھے دعا کرے صدقہ جاریہ بنے جی بشتی زیور پڑھے گی اے بھی حیائی دی الفاظ پڑھے گی اے گندی الفاظ پڑھے گی اے گندی باتہ پڑھے گی او تیرے واسطے عذاب دا بحث و سبب بنے گا اسی واسطے اہلی حدیثاں دے کتابت چھوڑ دے کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ توڑے علماء دی کتابت بھی غلط بات لکھی ہے میں شیخو پورا دیس چوک دی اندر علماء دی موجودگی اندر ذمہ دار سٹیج تے اس شخصیت دے سٹیج تے جنہوں ساری زندگی جس نے باطل نو للکار دے رہے کہ میرے کل کوئی سوال کرو کوئی پوچھو اس جناب شخصیت دے ممبر تے بیٹھ کے میں کل کے بات کہنا چاہنا لے علامہ شہید دی کوئی کتاب اگر تیرے پاس ہے لے کیا اس کتاب کوئی غلطی نکال دے جو علامہ شہید دی کتاب غلطی ہے میں اعلان کرنا میں اس غلطی تو برات اعلان کرنا میرے علامہ دی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میرا علامہ گناہ تو پاک نہیں ہے لہا نواب وحید الزمان دی کتاب وہ دی کتاب ہے جو غلطی ہے میں اعلان کرنا غلطی ہے لوان وحید الزمان دی کتاب جو دے غلطی ہے صدیق حسن خان دی کتاب لا انہوں دی کتاب جو غلطی ہے محدث روپڑی دی کتاب لیا ان دی کتاب جو غلطی ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی دی کتاب لیا ان دی کتاب جو غلطی ہے میں اعلان کرنا میرے علماء علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم ان دی کتاب لیا ان دی کتاب جو غلطی ہے وہ غلطی ہے میں اعلان کرنا برات اعلان کرنا غلطی نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو بات حق ہے وہ حق ہے جو غلطی ہے تو بھی ذرا جرت کر کے اعلان کر فتاوی علمگیری جو غلطی ہے وہ غلطی ہے ہدایت جو غلطی ہے بشتی زیورت جو غلط بات ہے وہ غلط ہے فیضان سنت جو غلطی ہے تو اپنے علماء دی غلطیاں نو دین بنا کے بیٹھے میں علماء دی غلطیاں نو دین نہیں بنایا میں علماء دی غلطیاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اذان کئی اذان تو بعد اہل حدیث تکبیر کہندا ایک کاری یہ بخاری چ نہ ہوئے تے میں ذمہ دار دوری بھی حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ اسی جائز سمجھ دے لیکن کاری تکبیر صحیح البخاری اندر موجود اللہ دی زمین تے اہل حدیث تو علاوہ اس پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے آگے بڑھئے نماز شروع ہوئی ہے اہل حدیث کی آدھے اللہ
بولو اللہ اکبر. نماز شروع ہو گئی تو مولوی کیا نا خاص نیت کرنا اس نماز دی. نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے 4 رکعت نماز ظہر. منہ کیتا قبلہ شریف پچھے سے امام دے اللہ اکبر. کافی عرصے دی بات کئی جگہ تے میں بیان بھی کی تھی کہ میں ملتان جا رہا سا. اللہ گواہ اس بات تے جدو میں باسی بیٹھا نا تھوڑے اگلے سٹاپ ایک مولوی چڑھیا باسی وہ سیٹ ویک کے منہ چک کے بعد شاید کوئی سیٹ خالی ہوئے. میں سمجھا پر لگتا کوئی مولوی ہے. میں بھی اشارہ کیتا حضرت جی میرے نال آ جاؤ چلو راؤنڈ کے سفر ہو جائے. تعارف ہو گیا. پھر تمہیں پتا 2 مولوی اکٹھے ہو جانے. پھر گفتگو شروع ہو گئی. کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا مولوی ہونا. آندا جی میں بھی مولوی ہونا. میں کہا چلو وہاں راؤنڈ کے سفر ذرا گزرے گا. کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا تسی کون ہوندے ہو؟ جانے میں اہل سنت والجماعت ہونا. میں کس تو اگے جانے اگے ہاں جانے اگے حنفی ہونا. میں کس تو اگے جانے دیوبندی ہونا. میں کس تو اگے جانے اگے کی میں تھوڑا نا جی ختم ہی نہیں ہو جاتے. حیاتی ہونا مماتی ہونا جانے حیاتی ہونا جی. میں کہ چلو اللہ کرے حیاتی رہے. کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں ساڑھا جی مختصر جا تعارف ہے اسی آل الحدیث ہونے. اچھا اوئی یہ ان تشریح آپ پہ ہی آنا. اچھا اوئی. میں کہا جی ہاں اوئی جنہوں نے غیر مقلد آندے نے. میں کہ جی جنہوں تساں دے بارے میں بڑا سنے ہیں اہل حدیثاں دے بارے کہ تسی نماز شروع کر دے اللہ اکبر نہ کوئی نیت نہ کوئی زبان چو کوئی نیت ادا کر دے ہو. آخر دسنا تے چاہیے نا پر نماز کیڑی ہے وقت کیڑا ہے. میں کہ کنوں جانے اپنے آپ نو. میں اپنے آپ نو تو پتہ ہوندا ہے. جانے نہیں اللہ پاک نو. اللہ پاک نو پتہ ہوندا ہے. جانے پتہ نہیں پھر کنوں اے میں نہیں کوئی پتہ. اپنے آپ نو تے پتہ ہے تے اللہ نو بھی پتہ ہے. کنوں دسنا ہے؟ کہنے لگا میں نے کوئی پتہ نہیں کنوں دسنا ہے. میں تسی نیت کر دے ہو نا جانے جی میں کیڑی خاص نیت کرنا اس نماز دی نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ 4 رکعت نماز ظہر. منہ کیتا قبلہ شریف پچھے سے امام دے اللہ اکبر. اے تے میں کہ نیت اللہ دے بندے مقتدی دی. تے تو مولوی تو اپنی نیت سنا پچھے سے امام دے تو تے اگے ہونا ہے. تو اپنی نیت سنا. یقین جانو 2-4 منٹ خاموش رہن تو بعد نہ بڑا پریشان ہو میرے والے کیا مولوی صاحب اللہ دی قسم من 14 سال ہو گئے نے امامت کرانا. میں روزانہ نیت ہی کردا رہا. آج مولوی اگے آندا ہے پچھے سے امام دے. میں کہا تیرا قصور نہیں. جی ہن کوئی اور جگہ ہوتی میں پڑھدا نولی مات واللہ. میں کہا تیرا قصور نہیں. قرآن نے فیصلہ کیتا ہے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ سنت حیا نہیں کرنا. اللہ ایویں ذلیل و رسوا کر دینا ہے. ویک اہل حدیث نماز شروع کرنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے. نماز دی نیت زبان نال نہیں کردا. کیوں؟ جی دی نماز ہے وہ جاندا وقت کیڑا ہے رکعت کنیاں نے تے منہ کیڑے پاسے آ. اے رب نو پتہ ہے. نماز شروع ہوئی اپنے ہاتھ سینے تے باندھے. کہنے لگا ہون لے آؤ نا بخاری دی حدیث. سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث بخاری کوئی نہیں. ہون لے آؤ بخاری پھسے وابی. بخاری حدیث سینے تے ہاتھ بنن دی کوئی نہیں. میں کہا مولوی جی ناو تو تھلے دی ہے وے. جانے نہیں وہ بھی کوئی نہیں. میں پھر کی کریے سر تے رکھ لئیے. سینے تے ہاتھ بنن دی روایت بخاری چ ہے لیکن نظر انہوں آندھی ہے جنہیں کوفے دی اینک نہ پائی ہوئے. بخاری حدیث ہے ہاتھ سینے تے بنن دی لیکن نظر انہوں آندھی ہے جنہیں جشن دی اندھی اینک نہ چاڑی ہوئے. بصیرت قائم ہوئے انہوں نظر آندھی ہے بخاری. سن بخاری سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کان الناس یؤمرون لوگن حکم دیتا جاندہ سی کہ اپنا دایات بائیں اتے رکھو. کتے رکھنا ہے علا زرائی اپنی زراعت ہاتھ رکھنا ہے. زراع کنو آندے نے اے درمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک اس ساری جگہ نو عربی اندر زراع کیا جاندے. حضرت سہل بن سعد فرماندے حضور دے بارے دمانی سن حکم سی اپنا ہاتھ بایاں نیچے ہوئے دایاں اوپر اور زراع دے ہوتے ہوئے. جدو مولوی جی ہاتھ زراع تے بن لے جان بخاری دی حدیث دی روشنی ہاتھ باندھ لے جان اے ہاتھ ناف تو نیچے جاندے ہی نہیں.
इंज बन ले जाना ये वो नाव तो थले नहीं, मौलवी आप थले हो सकता है, हाथ नहीं हो सकता, ये नाव तो नीचे हाथ नहीं जान गए। मैं कहा मौलवी जी तुहाड़ियां औरतां कित्थे बनदियां? कहने लगा तुसी दलील दिओ हाथ कित्थे बनने चाहिए ने। मैं कहा दलील साढ़े को पुछनी हो जानी जी। मैं घरों ही पूछ लिया अम्मी को, तेरी अम्मी कित्थे बनदी है? जेड़े सीने ते मैं उथों ही पूछ लिया, जेड़ा नबी ओदा वही नबी साडा इंशाअल्लाह। मैं कहा साडा कीदा तेरे घर दाखिल हो गया है, पूछ ले जाके। जेड़ी दलील है हदीस आखिर उन्हां कोल कोई होएगी ना, जेड़ी हदीस उन्हां कोल ओही उसे किताब ते लिखी है, उसे सफ़े ते लिखी है। जरा जाके पूछना या फर्क अल्लाह दे नबी को साबित कर दो। दुनिया दे सारे मौलवी जहर दा प्याला पी सकते ने, लेकिन औरत और मर्द दी नमाज दी अंदर फर्क जो है अल्लाह दे रसूल तो साबित नहीं कर सकते। मर्द और औरत दी नमाज दी अंदर फर्क, नमाज दे तरीके अंदर इख्तिलाफ, या औरत हाथ सीने ते बांधे, मर्द नाफ तो नीचे बांधे, ये फर्क ना अल्लाह तो साबित है, ना रसूलुल्लाह तो साबित है, ना पैगंबर दे सहाबा तो साबित है, ना इम्मत अकवाल तो साबित है, बल्कि मेरा ये उम्मत दे जमात तो भी साबित नहीं कि जनाब हाथ औरत तो सीने ते बांधे। अहले हदीस हाथ बंदे उथे अला जिरा जिरा ते जिरा किया जाता है इस जगह नूं। हुण कुरान तो पाक तो मैं जिरा दा माना साबित करा। कुरान की आंदे रब आंदा खुज़ू व फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िरान। कुरान आंदा है महबूब, कुरान आंदा है कि क़यामत दा दिन होएगा, रब फरमाएगा फरिश्तों 70 हाथ लंबा जंजीर ले आओ, जकड़ो पकड़ो इन्हों जिन्होंने ज़िरा दा माना नहीं होंदा, पकड़ो 70 हाथ, सबून ज़िरान 70 हाथ। ज़िरा कुरान तो साबित हो गया, 70 हाथ ज़िरा दा माना पूरा हाथ है। ते हदीस बुखारी ए दाया हाथ ऊपर बाया नीचे, ते जदों इंज आ जाए फिर नाफ तो थले जांदा नहीं। ते हुण वज़ाहत वास्ते इस बुखारी दी हदीस दे उसूली हदीस दी सराहत वास्ते इब्न खुज़ैमा हदीस आई। वैल बिन हुजर फरमाते ने मैं नबी पाक नूं वेखिया आप नमाज पढ़ रहे सन, दाया हाथ उत्ते बाया थले अला सदरही, अला सदरही अपने सीने ते मेरे महबूब ने हाथ बन्ने हुए सन, लिहाजा वज़ात हो गई हाथ सीने ते बांधे जान। हाथ सीने ते बनने तो बाद आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने मैं पूछिया महबूब जी नमाज शुरू कर दे हो कि रात शुरू करने तो पहले कुछ खामोश रहंदे हो, की पढ़दे हो, की पढ़दे हो महबूबा? फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, बुखारी बुखारी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। मैं ए दुआ पढ़ना वा जेड़ी वाबियां दे बच्चे ने भी याद है, मौलवियां दे मुनाजरीन नूं भी याद नहीं, साढ़े जनाब बच्चियां भी याद। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। मेरे महबूब ए दुआ पढ़ने तो बाद तहफ़्फ़ुज़ पढ़दे आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह तस्मीया पढ़दे, फिर मेरे महबूब फातिहा पढ़दे। क्यों? महबूब ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा, बुखारी बिफ़ातिहतिल किताब। जेड़ा फातिहा ना पढ़े ओदी नमाज, जेड़ा फातिहा ना पढ़े ओदी नमाज। याद है शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी अल्लाह उनकी कब्र ते रहमत फरमाए, फरमाया करदे सन जे फातिहा नहीं पढ़नी मसीते लैन की आंदे हो, फातिहा नहीं पढ़नी मसीते की लैन आंदे हो। फरमांदे एवें ही है जिवें बंदा तीजी मंजिल ते रहिंदा होवे ते बंदा जाए थल्लों जो बंदा जाए बैल देवे, दरवाजा खड़कड़ाया, बंदा उतों थल्ले उतरे जी बैल तुसां दित्ती है जाने जी, क्यों दित्ती ने जाने एवें ही, किसी ने मिलना जे जाने नहीं, क्यों आयो जाने फिर की हो गया जे आ गया, फिर की हो गया जे आ गया तो आ गया वहाँ, की होया? उन्हें कहा कुछ भी नहीं होया, बैल कोई काम है जाने नहीं, कोई शय चाहिए है जाने नहीं, क्यों आयो जाने एवें ही। वो फिर उत्ते गया इन्हें तलो फिर बैल दी, फिर नीचे उतरिया दोबारा बैल तुसा दी है जाने जी, क्यों आयो जाने वैसे ही, कोई शय चाहिए है जाने नहीं। शेखुल कुरान फरमाता नमाज जो बंदा पढ़न आया आंदा अल्लाह अल्लाहु अकबर, रब है मैं अल्लाह तू बहुत बड़ा, रब बंदा मैं बड़ा, मतन की चाहिए, कुछ भी नहीं, किधर आया किधे भी नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका
اللہ تو پاک بزرگیاں والا، تیرا نام برکت والا، رب دا میں برکت والا، میرا نام برکت والا، دات سے تینوں کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا بلند ہے، رب دا میں بلند، تینوں کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری حمد سن لی، کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، میرا رب بڑا بلند ہے، میں بلند ہوں، میرے بندے کی چاہیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، تحیات للہ والصلوات، میری قولی مالی بدنی بات اللہ تیرے واسطے، رب دا میرے واسطے نو کی چاہیے کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی جی میں آئے سو میں جان رہے ہوں اہل حدیث نماز پڑھنا آیا نا، اللہ اکبر، اللہ تم بہت بڑا ہے، رب آندا میں بڑا ہوں، تینوں کی چاہیے اے آندا اللہم باعد بینی و بین خطایا، او میرے بندے ہور کی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان دے شر تو بچا لے، رب آندا ہور کی چاہیے، اے آندا اللہ جی کی پوچھ دے ہو، اے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم عطا کرنے۔ فاتحہ پڑھیے والضالین کیا، محبوب نے فرمایا، اب صحیح البخاری ہے، ذا امن الامام فامنو، جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو، محبوب جی کی ہوئے گا، فرمایا جی دی آمین فرشتے نال مل گئی، اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا آمین ہو گئی، اگر میرے محبوب حضرت عبداللہ بن زبیر پردے پیچھے عطا بن ابی رباح نماز پڑھتے نے، روایت بخاری اندر، فرمایا میں عبداللہ بن زبیر دے پیچھے نماز پڑھی، مسجد حرام دے اندر اتنی اونچی آواز نال آمین ہوئی کہ مسجد حرام آمین دی آواز نال گونج گئی، آج مسجد اہل حدیث بھی گونجتی ہے، یہ بھی روایت بخاری اندر۔ فرمایا پھر رکوع اندر جائے تو کی کرے، اونچی بولو۔ ایک مولوی کہنے لگا حضور نے رفع الیدین کیتا تے ہے لیکن ساری زندگی تے نہیں نے کیتا، انج دی حدیث دسو کہ حضور نے آخری نماز ہی کیتا ہوئے۔ میں کیا آخری نماز حدیث دکھاواں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں کیا نبی پاک فوت ہو گئے یا زندہ نے؟ جانے زندہ نے۔ میں کہا جی آخری پڑھی نہیں، جدو آخری پڑھن گے نا پھر رابطہ کرنا۔ حضرت حضور زندہ نے نا، آج ہی تو تشریف لے آئے نے، حضور تے زندہ نے۔ کہنے لگا نہیں نہیں فوت ہو گیا، آخری جی حضور نے پڑھی ہے نا پھر سوال کر۔ کہنے لگا نبی پاک نے، ایک مولوی ساڑھے سرگو دے گیاد پتہ کیا تھا، وہابی مولوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن حدیث سے لفظ ہمیشہ تو نہیں دکھا سکتا۔ حضور نے فدین تو کیا تو ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا، ہمیشہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں نہیں ہے، نہیں ہے، ہے ہی نہیں حدیث میں۔ میں گیا مولوی صاحب نے بالکل گل ٹھیک کہی، مولوی صاحب جڑی تو ورداد پا گیا نا تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ کہنے لگے کہ میں کہ مولوی نے یہی کیا نا، ہمیشہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں ہے۔ زہر کا پیالہ غیر مقلد پی سکتا ہے، حدیث سے لفظ ہمیشہ نہیں دکھا سکتا، یہی کہہ گیا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں یہی۔ تو میں انہوں پتا تھی نا کہ لفظ ہمیشہ اردو ہے، حدیث میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ انہوں پتا تھی ہمیشہ لفظ اردو ہے، حدیث میں نہیں ہے، نہیں ہے، ہمیشہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں مولوی جی نہیں ہے، جویں تیری نیت نہیں ہے ایویں اے بھی نہیں ہے۔ اے اردو دا جو ہویا، حدیث دا لفظ ہوئے گا تے مصطفیٰ دی اپنی زبان جو ہوئے گا نا، عربی جو ہوئے گا، تو پوچھ با لفظ ہمیشہ عمل ثابت کرنے واسطے اصول و ضابطہ کیڑا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے، صحیح البخاری نے روایت ہوندی ہے، آپ دے شاگرد حضرت نافع فرماندے نے، آپ دے غلام اور آپ دے بیٹے سالم فرماندے نے، دو حدیثاں بخاری اندر کہ نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن عمر رفع الیدین کردے سا، نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے تے فرمایا کردے رأیت رسول اللہ، میں رسول اللہ نے ایویں ویکھیا، او نماز رفع الیدین کردے سن۔ حضرت امام ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماندے نے مالک بن حویرث جو 9 ہجری چ مسلمان ہوئے، او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن، اے بھی روایت بخاری اندر ہے، او نماز دے رفع الیدین کردے سن، فرما کردے ایویں اللہ دے رسول نماز پڑھی
پڑھیا کردے سن اے جناب 5 حدیثاں صحیح البخاری اندر 4 حدیثاں دے راوی عبداللہ بن عمر 5ویں حدیث دے راوی مالک بن حویرث جناب حضرت صالح بن عبداللہ فرماتے نے مصطفیٰ دی سنت ہے حضرت نافع فرماتے نے پیغمبر دی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو بیان فرماتے نے ابو کلابہ اپنے استاد مالک بن حویرث کو بیان کر رہا نے اے 5 حدیثاں میں بخاری دی پڑھیا کہنے لگا نہیں ہمیشہ دی حدیث دکھا دو جس تو ہمیشہ ثابت ہو جائے میں عرض کرنا اور شیخو پورا دے لوگوں ایک ایسی حدیث پڑھا سنن کبریٰ للبیہقی اندر حدیث پاک موجود ہے جناب دوسری جلد 73 حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے ہمیشہ رفع یدین کیتے جے اس تو بھی لفظ ہمیشہ ثابت نہ ہوئے پھر میں تیری ہدایت دی دعا کر سکنا جی حدیث تو جناب منن تو پڑھن تو بعد سنان تو بعد تو سن لے تو پھر نہ مانے پھر قیامت والے دن تیرا گربان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا پیغمبر دی حدیث سن لو حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ او فرما دے نے کہ نماز دی اندر جدو نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن کسی نے پوچھا امام محمد بن اسماعیل اے نماز رفع دین کیوں کر دے فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی سی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے پیچھے او جدو نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا اور جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے میں سوال ابو نعمان استاد کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع دین کیوں کر دے ہو فرما دے میں اپنے کولوں نہیں کردا میں نماز پڑھ رہی اپنے استاد حماد بن زید دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں حماد بن زید کول کیتا سی کہ تو نماز رفع دین کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا جڑا سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں ایوب سختیانی کول کیتا سی کہ تسی کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں اپنے کولوں نہیں کردا اے مسئلہ ہے سنت میں کولوں نہیں بنائی اے طریقہ رفع دین والا میں کولوں نہیں بنایا میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا جڑا سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے استاد کول کیتا سی عطا بن ابی رباح کولو کہ تسی کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے جو پیغمبر دے صحابی نے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں عبداللہ بن زبیر کول کیتا سی کہ تو نماز رفع دین کیوں کر دے ہو او فرما کر میں کولوں نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے نانا صدیق کول کیتا سی کہ تو نماز رفع دین کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے صلیت خلف رسول اللہ میں نماز پڑھی رسول اللہ دے پیچھے میرا نبی نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھا دے رفع دین فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث نو بیان کر کے فرما دے سارے راوی سکا نے راویہ دی سقاط بیان کرن تو بعد امام بیہقی تڑپ گئے تڑپ جان تو بعد فرما دے او اہل کائنات او دنیا دے لوگو او کائنات والو اللہ دی زمین تو جو مخلوق رہندی ہے فرمایا جو اس حدیث نو سن لے اور پھر رفع دین نہ کرے او پیغمبر دی حدیث تا انکاری ہے اس نو حق نہیں ہے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے امام بیہقی فرما دے میں نے اس طرح محسوس ہوندے کہ رفع دین والی نماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے سیکھی ہے ابو نعمان محمد بن فضل کولو انہوں نے رفع دین والی نماز لی ہے حماد بن زید کولو انہوں نے رفع دین والی نماز لی ہے ایوب سختیانی کولو انہوں نے رفع دین والی نماز لی ہے عطا بن ابی رباح کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے عبداللہ بن زبیر کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے ابو بکر صدیق کولو انہوں نے رفع دین والی نماز سیکھی ہے مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ نے رفع دین والی نماز لی ہے جبریل کولو اور جبریل لے کے آیا رب جلیل کولو